بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ازدی کی ذہانت کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آیت لقد کان فی مسکنہم آیہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے باغات گرمی اور سردی دونوں موسموں میں پھل دیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیل عارم کو بھیج دیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ سنگین بند پر جو انہوں نے پانی کے بہت بڑے ذخیرے کو روکنے کے لیے بنایا تھا، اس مقام کے جس کو قوم نے اپنا پانی لینے کے لیے مقام بنا رکھا تھا، بڑے بڑے چوہے مسلط کر دیے گئے جن کے پنجے اور دانت لوہے کے تھے۔ سب سے پہلے اس کیفیت سے عبداللہ بن عامر ازدی باخبر ہوئے۔ انہوں نے بند پر جا کر دیکھا کہ چوہے اپنے آہنی پنجوں سے زمین کھود رہے اور اپنے دانتوں سے پتھروں کو کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے متعلقین کے پاس جا کر اپنی بیوی کو خبر دی اور یہ حال دکھایا، اور بیٹوں کو بلا کر سب کو دکھایا اور کہا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم نے دیکھ لیا، اب اس تباہی سے بچنے کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، جو حیلے کیے گئے نہیں چل سکے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس نے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک حیلہ یہ کیا گیا کہ بلیوں کو لا کر چھوڑا گیا، مگر حال یہ ہوا کہ چوہے بلیوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے اور اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ بلیوں نے جب ان کو دیکھا تو ڈر کر بھاگ نکلیں۔ عبداللہ نے بیٹوں سے کہا کہ اب اپنی جانوں کو بچانے کے لیے کوئی حیلہ سوچ لو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ ہم کیا حیلہ اختیار کریں۔ عبداللہ نے کہا کہ میں ایک حیلہ نکالتا ہوں، اور انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلا کر سمجھایا کہ جب میں آج بیٹھک میں بیٹھوں، وہاں روزانہ اکابر قوم ان کے پاس آ کر جمع ہوا کرتے تھے، اور یہ سب لوگ آ چکے ہیں، تو میں تم سب سے چھوٹے کو کوئی حکم دوں گا، اس کو چاہیے کہ اس کی پرواہ نہ کرے، پھر میں اس کو سخت سست کہوں گا تو اسے چاہیے کہ میرے مقابلہ پر آ جائے، اور چاہیے کہ میرے منہ پر تماچا مارے، اور تم لوگ اس پر بالکل غصہ مت کرنا۔ جب بیٹھنے والے دیکھیں گے کہ تم لوگ اپنے بھائی پر نہیں بگڑے تو ان میں سے کسی کو بھی ہمت نہ ہوگی کہ وہ اس پر بگڑے۔ بس موقع پر میں ایسی قسم کھاؤں گا جس کا کوئی کفارہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایسی قوم میں ہرگز نہ رہوں گا جس کا یہ حال ہے کہ وہ سب سے چھوٹا بیٹا میرے مقابلہ کرتا ہے اور میرے منہ پر تھپڑ مار دیتا ہے، مگر قوم اس پر کوئی اثر نہیں لیتی۔ انہوں نے بھی اتفاق کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ دوسرے دن ان کے یہاں قوم کا اجتماع ہو گیا تو عبداللہ نے اپنے بیٹے کو کسی کام کا حکم دیا، اس نے پرواہ نہ کی، پھر دوبارہ حکم دیا، پھر اس نے ٹال دیا۔ اس وقت عبداللہ نے اس کو سخت سست کہنا شروع کیا تو وہ مقابلہ پر آ گیا اور باپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس واقعے سے قوم کو بہت تعجب ہوا اور وہ اپنا سر جھکا کر سوچنے لگے کہ ان کے دوسرے بیٹے اپنے چھوٹے بھائی پر نہیں بگڑے تو ہم کیوں دخل دیں۔ جب ان میں سے کسی نے بھی دخل نہیں دیا تو بڑے میاں نے قسم کھائی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور ترک وطن کر دوں گا، میں ایسی قوم میں نہ رہوں گا جن پر بیٹے کے مقابلے کا بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ قوم نے عذر کرنا شروع کیا اور کہا کہ ہمارا خیال یہ نہیں تھا کہ آپ کے بیٹے اس معاملہ میں کوئی اثر قبول نہیں کریں گے، اور یہی وہ ہمارا جو ہم کو مانے ہوا۔ عبداللہ نے کہا اب تو مجھ سے سرزد ہو چکا ہے جو تم جانتے ہو، اور اب میرے لیے یہ مقام چھوڑ دینے کے سوا کوئی صورت نہیں۔ اور انہوں نے اپنا ساز و سامان قوم کے سامنے فروخت کے لیے رکھ دیا، اور لوگوں نے اس کی ایک دوسرے سے بڑھ کر قیمت لگانا شروع کر دی۔ اب انہوں نے اپنا سب کچھ ساتھ لے کر متعلقین یہاں سے کوچ کر دیا، اور اس کے بعد اس قوم پر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ چوہوں نے اس بند کو توڑ ڈالا، اور اچانک رات کے وقت جب لوگوں کی آنکھ لگ چکی تھی، رو نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور ان کی جانوں اور اموال کو بہا لے گئیں اور ان کے شہروں کو برباد کر دیا۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ شکریہ۔